بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، جیسا کہ آپ سب آگاہ ہے، ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ ہے مقصد خامس میں، اور اس میں ہم بحث کر رہے تھے کہ امامت کے بارے میں، اور امامت کے ان ابحاث سے بحث کرتے کرتے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ مسئلہ اولیٰ میں ہم نے اس امر کو واضح کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک امام کو نصب کرے۔ جب یہ مسئلہ واضح ہو گیا تو اس کے بعد دوسرا مسئلہ اسی مقصد خامس کے اندر یہ تھا، وہ یہ تھا کہ مسئلہ ثانی یہ تھا کہ امام جب نصب کرنا اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب ہے تو ہر کسی فرد کو امام کے طور پر منتخب نہیں کر سکتے، بلکہ ایسے فرد کو امام منتخب ہونا چاہیے جو کہ معصوم ہو۔ تو جب ہم عصمت کی تعریف جب کرتے ہیں تو فرق آ جاتا ہے ایک اہم مسئلے میں، وہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ عادل ہونا کافی ہے، جس طرح امام جماعت کے لیے، امام جمعہ کے لیے عادل ہونا کافی ہے، اسی طرح امام کل کے لیے، امام امہ کے لیے بھی عادل ہونا کافی ہے۔ تو ہم اس کے عدم کفایت کو واضح کرنے کے لیے کہ امام کا عادل ہونا کافی نہیں ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے ہم فرق بیان کر رہے ہیں، عصمت اور عدالت کے درمیان جو فرق ہے اس کو واضح کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ عصمت کیا چیز ہے اور عدالت کیا ہے۔ عصمت کی تعریف تو کل گزر گئی، اب آتی ہے عدالت کی تعریف کہ عدالت کہتے کسے ہیں۔ تو عدالت کے لغوی معنی وسعت و اقامت کے ہے، یعنی اور اصطلاح فقہا میں اس کی جو تعریف کی گئی ہے وہ تو ایک جامع تعریف جو کہ بیان کی جاتی ہے، العدالت، عدالت ہی الملکۃ الباعثۃ، وہ ملکہ، وہ مہارت ہے جو انسان کو باور کراتی ہے یا انسان کو اکساتا ہے، علی اجتناب الکبائر، کہ گناہان کبائر کو انجام دینے سے، یعنی اس سے اجتناب پہ اکساتا ہے، ان کو توجہ دلاتا ہے، والاصرار علی الصغائر، اور گناہان صغیرہ کی تکرار سے انسان کو بچاتا ہے۔ تو وہ ملکہ، وہ صلاحیت جو انسان کو گناہان کبیرہ سے بچائے اور گناہان کبیرہ کی اصرار سے بچائے، نہ کہ مطلق گناہان صغیرہ سے بلکہ اس کی اصرار سے بچائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں عدالت۔ لہذا ایک عادل فرد وہ ہوگا جس کی معاشرے میں ایک اچھا نام ہو، معاشرے میں اس کو بدنام فرد کے طور پر نہ جانا جاتا ہو، وہ گناہان کبیرہ، غیبت، زنا وغیر ذالک، تہمت، بدنامی اور بڑے بڑے گناہ، شراب، یہ ساری چیزیں، شراب کی نہیں، یہ ساری چیزیں جو بڑی بڑی گناہان کبیرہ ہے، حقوق والدین، ان تمام سے وہ اجتناب کرتا ہو، اور گناہان صغیرہ اگر اس سے سرزد ہو جائے، مثلا کبھی بھول کے وہ ایک گناہ انجام دیتا ہے جو کہ صغیرہ ہو، تو اس صورت میں وہ فرد عادل جانا جائے گا، اگرچہ اس سے گناہان صغیرہ درمیان میں کبھی کبھار اس کی زندگی میں سرزد ہوئے ہیں، لوگوں نے دیکھے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی عدالت نہیں ٹوٹتا۔ تو لہذا گناہان کبیرہ سے اجتناب اور صغائر کے اصرار سے اجتناب والا شخص عادل مانا جائے گا، تو اور عدالت کے جو جتنے فوائد ہیں وہ شخص اس سے مستفاد ہوگا۔ یعنی اگر ایک بندہ گناہان صغیرہ اس سے سرزد ہوا ہے، پھر بھی آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس تک ابھی تک اس کی عدالت نہیں ٹوٹی۔ تو لہذا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے، مثلا اس کی گواہی چاہیے آپ کو اسلامی قضاوت اور حکومت کے اندر، کہ وہ بندہ گواہ دے دے اور کسی فرد کو اس کا حق ملے، یا کسی پہ حد جاری ہو، یا کوئی اور چیز ہو، تو ان تمام چیزوں میں اگر اس نے گناہان کبیرہ سرزد انجام دیے بھی ہوں، پھر بھی
وہ بندہ اس کی گواہی قبول کی جائے گی اور اس کو عادل شمار کیا جائے گا، جبکہ عصمت عدالت سے کوسوں دور، یعنی کئی گنا ایک بڑی صلاحیت ہے کہ جس کا انسان کو ملنا خود انسان کی اپنی سعی کوشش سے نہیں ہوگا، لیکن عدالت اپنی سعی کوشش سے ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جو عصمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء والی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص توفیق ہے جو کہ کسی فرد کو خود اپنی سعی کوشش سے نہیں مل پائے گا۔ تو آتے ہیں ہم کچھ فرق بیان کرتے ہیں عصمت اور عدالت کے درمیان کی، ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے اور ہم کیوں ایک فرد امام کو معصوم ہونے کی شرط لگاتے ہیں۔ تو عصمت اور عدالت کی جو تعریف ہے، جو کہ عصمت کی ہم نے کل پیش کی اور عدالت کے آج کے درس میں ہم نے یہ تعریف پیش کی، اس سے باہمی فرق واضح ہو جاتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے۔ لہذا ہم اجمالی طور پر یہاں پر یہ بیان کریں گے کہ سب سے پہلا جو فرق ہے ان دونوں کے درمیان وہ ہے عصمت ایک لطف ہے، عصمت لطف ہے اور عدالت ملکہ ہے۔ یہ جو اہل علم ہے، ارباب علم و دانش اس چیز کو باہمی طور پر جانتے ہیں کہ کسی چیز کا ملکہ ہونا، ملکہ کس کہتے ہیں؟ بار بار اس فعل کے تکرار کرنے سے وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ملکہ۔ یعنی انسان خود کوشش کرے، ساری کوشش بار بار کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے تو وہ عادل بن سکتا ہے، بخلاف لطف، کیونکہ لطف میں تکرار کی ضرورت اور حاجات نہیں ہوتی ہے، بلکہ لطف یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتداءً اللہ تعالیٰ یہ حکیم و علیم اپنے مخصوص بندوں پر اس کا فیضان فرماتا ہے اور خود ہی اپنے بندوں کو یہ صلاحیت اور یہ چیز عنایت فرماتا ہے اور نظر کرم فرماتا ہے۔ اور یہ نظر کرم ہم نے کل بات یہ عرض کی ہے کہ اس میں مع قدرت ہی، ہم نے کل والے عصمت کی تعریف میں کہا تھا کہ وہ گناہ پہ قادر ہوتے ہیں، اگر وہ انجام دینا چاہے تو دے سکتے ہیں مگر دیتا نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی بندہ کہے کہ یہاں پر ان کا تو کیا کمال ہو گیا، یہ تو گناہ انجام نہیں دیتے، اللہ نے ان کو بچایا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ جو ان کا گناہ سے بچنا ہے وہ گناہ سے بچنا لطف ہے، لطف خداوندی کی بنا پر ہے۔ بس پہلا فرق یہ واضح ہو گیا کہ عصمت اور عدالت کے درمیان کیا فرق ہے، یعنی عصمت لطف ہے اور عدالت ملکہ ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے فرق کی طرف۔ دوسرا فرق کیا ہے؟ دوسرا فرق یہ ہے کہ صاحب عدالت عمدن ترک اطاعت اور ارتکاب معصیت نہیں کرتا، لیکن بطور سہو اس سے یہ غلطیاں سرزاد ہو سکتی ہے، یعنی ممکن ہے سہون اور نسیانن وہ کوئی گناہ سرزاد یعنی انجام دے دے، یعنی انجام دے دے کا مطلب یہ ہے کہ گناہان صغیرہ کو تو اس کی یعنی چھوٹ ہے، یعنی گناہان صغیرہ اگر وہ عمدن بھی انجام دے دیتا ہے پھر بھی اس کی عصمت یعنی اس کی عدالت نہیں ٹوٹتی، کیونکہ اس کے تکرار کرنے سے ٹوٹتی ہے۔ ایک بار عمدن گناہان صغیرہ کے انجام دینے سے کسی کی عدالت نہیں ٹوٹتی، جبکہ عصمت میں ایسا، لیکن اگر وہ سہون گناہان کبیرہ بھی انجام دے دے، مثلا بھول چوک کی وجہ سے وہ کیا کرے تو وہ مکلف ہی شمار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ سہو کی حالت میں کوئی بندہ مکلف نہیں رہتا، جب مکلف نہیں رہتا تو وہ کوئی بھی گناہ انجام دے دے تو اس کے لیے چھوٹ ہے، یعنی اس کی عدالت اس سے نہیں ٹوٹتا۔ لیکن برخلاف عصمت کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا مقام ہے اور صاحب عصمت عمدن سہون نسیانن کسی بھی حالت میں گناہ کبیرہ تو دور کی بات گناہ صغیرہ بھی انجام نہیں دیتا، اور یہ مقام یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت اور فضل و کرم کے بغیر حاصل ہونا ممکن نہیں ہے۔ اور اس امر کو سمجھنے کے لیے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ آپ اس چیز کی طرف توجہ رکھیں کہ اگر ہم اپنے ائمہ کی عصمت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کا
عصمت صرف دلیلی حد تک کتابی حد تک نہیں ہے، بلکہ ان کی جو عصمت ہے وہ پریکٹیکل لائف اور ظواہری امور اور باقی چیزوں سے بھی ثابت ہے۔ آپ ائمہ علیہ السلام کی ان کے حالات زندگی میں دیکھیں تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ نہ انہوں نے کوئی عمدن گناہ انجام دی ہے، نہ انہوں نے کوئی سہون گناہ انجام دیے ہے۔ اگر دیتا تو ان کے اتنے دشمنان تھے، ان کے اتنے نہ چاہنے والے، حسد کرنے والے تھے کہ وہ ان کی اگر کوئی سہون بھی غلطی سرزد ہو جاتی تو ان کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش کرتا اور پروپیگنڈا کرتے کہ ان کی کردار کشی ہوتی۔ مگر آج تک دشمنوں نے اتنے سازش کیے ان کو نیچا دکھانے کے لیے، ائمہ کے خلاف بہت ساری کوششیں کیے، مگر وہ اس کام میں ناکام ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عصمت عنایت فرمائی ہے۔ تو لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صلاحیت اور یہ لطف ان کو عنایت ہوئی ہے تو کوئی بندہ اس کو بجھا نہیں سکتا، اس نور الہی کو۔ پھر تیسرا جو فرق ہے وہ یہ کہ عدالت رخصت بھی ہو سکتی ہے اور پھر عود بھی کر سکتی ہے، یعنی ایک بندے کی عدالت ایک دفعہ ختم ہو جائے واپس بھی آ سکتا ہے۔ مثلا عادل عمدن کسی گناہ کا مرتکب ہو جائے لیکن بعد میں صدق دل سے توبہ کر لے اور اس طرح کی اس کی کھوئی ہوئی عدالت پلٹ آئے گی، لیکن بخلاف معصوم کے کہ اس میں اس امر کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ کیونکہ عصمت کبھی زائل نہیں ہوگی۔ عصمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ایک لطف ہے، تو لہذا اس کے زائل ہونے کا تصور ہی موجود نہیں ہے۔ جب وہ زائل ہی نہیں ہوگی تو عود کا معنی ہی نہیں ہے، کیونکہ موضوع منتفی ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ موضوع کے منتفی ہونے سے اس چیز کے لیے آپ کسی کو ثابت ہی نہیں کر سکتے، یعنی جب عصمت ظاہر ہی نہیں تو اس کو عود کا معنی ہی نہیں، کیونکہ یہ لطف الہی ہے۔ اب چوتھا فرق ہے کہ عادل سے احکام شرعیہ میں خطا ہو سکتی ہے، یعنی لہذا ممکن ہے وہ بیان احکام میں ضلال و اضلال کا شکار ہو جائے، لہذا ہر حال میں اس کی اطاعت موجب رشد و ہدایات نہیں ہو سکتی۔ ممکن ہے آپ نے ایک عادل کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کسی فعل کو انجام دیا ہو مگر پھر بھی آپ واقع تک نہ پہنچے۔ کیونکہ وہ معصوم نہیں، جب معصوم نہیں ہے تو خطا کا امکان باقی رہتی ہے، بخلاف معصومین علیہ السلام اس سے احکام وغیرہ تمام حالات میں کسی بھی فعل میں کبھی بھی خطا و لغزش سرزد نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس کی اطاعت و پیروی ہر حال میں موجب نجاح و فلاح قرار پا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے یعنی فرق موجود ہے، تو لہذا اسی وجہ سے ہم مطلق طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور اس کو ہم نے ادلہ میں بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ تو یہاں پر متعلق یعنی کس چیز میں اطاعت کرنی ہے، اس متعلق کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، حذف کیا ہے، یعنی متعلق یہاں پر موجود نہیں ہے۔ جب متعلق محذوف ہے تو حذف متعلق افادہ عموم کرتا ہے، تو لہذا ہر چیز، ہر فعل، ہر شے میں معصوم کی اطاعت کرے۔ کیونکہ جب وہ معصوم ہے، اولو الامر یعنی جو ائمہ ہے وہ جب معصوم ہے تو مطلقہ اس کی اطاعت کا حکم کوئی نقصان دہ نہیں ہے۔ ایک عادل کی اگر مطلقاً اطاعت کا حکم دیا جائے تو اس صورت میں اس سے لغزش سرزد ہونے کا، غلطی ہونے کا، ضلال و اضلال کا امکان ہے، تو یہ جائز نہیں تھا۔ لیکن جب معصوم ہے، ہر قسم کے گناہ سے وہ پاک ہے اور
सहव में भी और आमद में भी उससे कभी गुनाह हो सरजद नहीं हो सकता, तो उस सूरत में उसकी इताअत मुतलका का हुक्म देना हकीम से सजावार है। तो लिहाजा ये तमाम फवारिक, बस इससे हमें मालूम हुआ कि जिस इस्मत की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम इमामत के लिए शर्फ करा दे, वो अदालत नहीं बल्कि अदालत से एक बुलंद शय है जिसको हम इस्मत करते हैं, और इस इस्मत के ऊपर हमारे पास बहुत सारे दलीलें हैं। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन।